بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت جو پی ڈی ایم کا آج بہت ہی اہم جلسہ ہوا، ظاہر ہے اس پر نظریں تھیں، نہ صرف پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں کی نظریں تھیں بلکہ تمام پورے پاکستان کی نظریں تھیں۔ جو حکومت میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خصوصی طور پر تحریک انصاف اور اس کے اتحادی، ان کی نظریں بھی تھیں۔ ظاہر اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی کہ کس حد تک جو ہے وہ جایا جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں 11 پولیٹیکل پارٹیز نے اسپیشلی مسلم لیگ نون کا یہ گڑھ تھا لاہور مینار پاکستان میں ایک بھرپور جو ہے وہ شو کرنا تھا، لیکن کیا ہوا اس پر ہم الگ سے بات جائیں گے۔ ابھی کچھ کلیئر نہیں ہو پا رہا، یعنی ابھی بھی کسی سے بھی پوچھ لیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب مارچ کی شروع میں کریں گے، یا جنوری کے اینڈ میں یا فروری کی شروع میں ایک لانگ مارچ ہوگا۔ پہلے استعفے کی بات ہوئی تھی، 31 دسمبر تک استعفے جمع ہوں گے، لیکن اب استعفے کی معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ ملنے کا پلان بنا لیا ہے۔ اس سے پہلے ان کو کہا گیا کہ جب انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ ملنے کا خواہش کا اظہار کیا کہ یہ نہ ہو کہ مریم نواز یا نواز شریف کے پیچھے بات ہو جائے اور بعد میں شہباز شریف کچھ اور کہتے رہیں، تو شہباز شریف کے ساتھ ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسی تناظر میں یہ بھی کہا گیا، ان کو کسی سینئر پیپلز پارٹی کے رہنما نے یہ کہا کہ پہلے آپ جو ہے وہ مریم نواز سے مل لیں، اور اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ وہ ایک تعزیت کے حوالے سے جو ہے مریم نواز سے ملاقات ہوئی بلاول بھٹو کی، اور آج بھی ظاہرہ پی ڈی ایم کے جو ہے وہ جلسہ ہوا۔ اب بہت جلد جو ہے وہ بلاول بھٹو جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ جیل میں ملاقات کریں گے۔ آج کی جو صورتحال ہے وہ 11 پولیٹیکل پارٹیز تھیں، اور اگر اس میں اوورال آپ دیکھیں تو یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جلسہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، کیونکہ دونوں طرف سے اگر ہم بات کریں تو پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون یا جو 11 پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آج لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر عوام تھی، اور دوسری طرف سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں چند ہزار تھی۔ لیکن جو ریئلٹی ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے، بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک چیز اور ہے جو عوام کو شاید علم ہے کہ لاہور کی 14 سیٹس میں سے 10 سیٹس جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہیں، اور ان 10 سیٹس میں جو ٹوٹل ووٹ بینک ہے مسلم لیگ نون کا، جو ووٹ بینک حاصل کیا ہے وہ تقریباً 14 لاکھ ہے۔ پھر ساتھ ہی گجرانوالہ کی ہم بات کریں تو گجرانوالہ کے 6 کی 6 سیٹس جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ گجرانوالہ میں جلسہ ہوا اور اچھا جلسہ ہوا وہ، لیکن کیا وجہ بنی کہ لاہوری نہ نکل سکے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ٹوٹل جو اور رف اندازہ بھی اب کریں تو 30 سے 40 ہزار کے درمیان جو بتایا جا رہا ہے۔ اگر ہم نیوٹرل بھی کسی سے پوچھیں، جن جرنلسٹ سے ہماری بات ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ جرنلسٹ کچھ تو سمجھ آتی ہے کہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کا شاید وہ جھکاؤ ہوتا ہے، لیکن کچھ بڑے نیوٹرل ہوتے ہیں، وہ ایٹ لیسٹ جو ہے چیئرز جو لگی تھی اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایک لمحے کے لیے ہم سمجھیں کہ 50,000 بندہ بھی آ گیا، 11 پولیٹیکل پارٹیز 50,000 بندہ اگر اکٹھا کر لیا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 14 لاکھ جو ووٹر صرف لاہور کا ہے، اس میں سے اگر ہم 1-2 لاکھ ووٹر نکالنا، کیا مسئلہ تھا اس میں، کیا مشکلات تھیں؟ پھر گجرانوالہ سے، اور پھر یہاں تک کہ پشاور اور کے پی کے گلگت بلتستان اور وہاں سے بھی جو ہمیں دیکھنے میں نظر آیا، ہمارے کئی دوست جاننے والے ہیں وہ وہاں پر گئے، تو صورتحال یہ تھی کہ مسلم لیگ نون یہ جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی، یا موجودہ حکومت جو ہے وہ کسی جگہ رکاوٹ بنائے گی تو شاید اس سے یہ شو کیا جائے گا۔ ایک تو ہمیں وہ نظر آیا کہ وہ سموتھ رہا، وہ موٹر وے بھی اوپن رہا، وہ تمام جی ٹی روڈ بھی اوپن رہا، اور تمام ریلیز جو ہیں وہ یہاں پہ ہم دیکھا پشاور سے اور دیگر کشمیر سے بھی جو ہے وہ پہنچی، لیکن کراؤڈ اکٹھا نہیں ہو سکا۔ آپ نے یہ نوٹ کیا کہ جو بھی ہے، جس طرح بھی اگر آپ اس کو 2011 یا تحریک انصاف کے جلسے کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو اس وقت نہ تو تحریک انصاف کی حکومت کے پاس اتنی سیٹس تھیں اور نہ ہی وہ صورتحال تھی، لیکن ظاہر ایک چیز جو دیکھنے میں نظر آئی ہے کہ 11 پولیٹیکل پارٹیز کا یہ اتحاد جو ہے، اس کا جو بیانیہ ہے یا جو اس کا اکٹھے ہونا ہے، وہ بیسیکلی جو ہے وہ عوام بھی شاید سمجھ چکی ہے کہ یہ صرف اپنے مفادات کے لیے شاید بات ہو رہی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی اتحاد ہو رہا ہے اور موجودہ حکومت کے خلاف اتحاد ہو رہا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں۔ آج بھی جب نواز شریف صاحب کی تقریر جب تھی تو ایکسپیکٹ یہ ہو رہا تھا تو شاید کہ جو
دیکھنے والے ہیں وہ ہوں گے، کوئی ایسی نئی بات سامنے نہیں آئی۔ پھر جو ان کی تقریر تھی، جو ان کی مختلف سوشل میڈیا کی جب ہم پلیٹ فارمز کو دیکھ رہے تھے کہ کیا کتنا ایک فرق پڑا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ 3 سے 4 5 ہزار لوگ ٹوٹل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے، جو مسلم لیگ نون کا اپنا سوشل میڈیا، رجسٹرڈ سوشل میڈیا ہے۔ اگر وہ آپ ابھی بھی دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو ایز سچ ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ جو کہ یاد کی جا سکے یا جو ایک عوام کے ذہن میں جا سکے۔ یعنی پی ڈی ایم نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ جناب ہم جنوری کے اینڈ میں یا فروری کے سٹارٹ میں جائیں گے، یا اور پہلے کہا تھا کہ 31 دسمبر تک استعفے آئیں گے، اس میں خاموشی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے وہاں الگ سے سٹانس لیا، وہ کوئی کلیئر بات نہیں ہوئی۔ اسی طرح لانگ مارچ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کوئی چیز بات کلیئر نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کا ایک لاسٹ آخری جو جلسہ تھا، ظاہر ہے اس میں مسلم لیگ نون نے اپنی اسٹرینتھ شو کرنی تھی، اور خصوصی طور پر مریم نواز نے اپنی اسٹرینتھ شو کرنی تھی۔ اس میں اب عوام کیوں نہیں آئی؟ سردی کی وجہ سے نہیں آ سکی، یا تھریٹ کی وجہ سے نہیں آ سکی، یا حکومت نے کوئی ایسا لاہ عمل تیار کیا کہ عوام جو ہے وہ نہ آ سکے؟ کیا وجہ بن سکی؟ یہ تو ظاہر ہے ابھی تک کچھ بھی وظاہر جو ہے وہ 11 پولیٹیکل پارٹیز بتانے میں سے قاصر ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بات تو ٹھیک ہے، جو رکاوٹیں حکومت کی طرف سے رہی ہیں وہ کلیئر رہی ہیں۔ ایک تو ٹینٹ سروس جتنی بھی تھی ان کو جو ہے وہ شاید ایک تھریٹ بھی تھا، ان کو کہا بھی گیا کہ آپ کو گرفتاری کر دی ہے۔ وہ ہمیں نظر آیا کہ مسلم لیگ نون کے اپنے ہی رہنماؤں کے درمیان تقسیم ہوا کہ وہ انہوں نے خریدا جو ٹینٹ سروس ہے وہ وہاں پہ لگایا گیا، پھر اس کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن، رہائش و باقی چیزیں جو ہیں وہ تقسیم ہوئیں، لیکن کراؤڈ وہ چیز وہ نہیں آ سکا۔ لاہور کے اندر جو گڑھ سمجھا جاتا تھا، جس میں 14 لاکھ 2018 میں ووٹ مسلم لیگ نون نے حاصل کیا، ساتھ ہی گجرانوالہ سے اگر ہم پڑھیں 6 سیٹس گجرانوالہ سے جو ہے وہ ہیں، تقریباً جو ہے جو بتایا جائے 7-8 لاکھ ووٹ گجرانوالہ سے حاصل کیا مسلم لیگ نون۔ تو یہ جو صرف دو گجرانوالہ لاہور سے جو 20 لاکھ کی قریب تقریباً جو ووٹ بینک مسلم لیگ نون کو ملا، وہ ووٹ 20 لاکھ میں سے عوام کیوں نہ نکل سکی؟ یہ ایک تو اس کی حکمت عملی دیکھنی ہوگی۔ کیا شہباز شریف کے اندر رہنے سے، حمزہ کی خاموشی سے بھی اثر پڑا؟ نواز شریف کے ملک سے باہر رہنے سے اور کچھ سینئر جو رہنما ہیں ان کی خاموشی سے بھی فرق پڑا؟ یہ آنے والے 1-2 دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا صورتحال تھی۔ لیکن مسلم لیگ کے کچھ رہنما جو ہے وہ نہیں گئے، اس کی کیا وجہ بنی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن اوورآل آج وہی باتیں ہوئی، مولانا فضل الرحمان نے وہی بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہونا چاہیے، نوجوانوں کے جناب نوکریاں نہیں، کاروبار ان کے ختم ہو گئے ہیں۔ کوئی نئی بات ایسی نہیں ہے، نہ میاں نواز شریف نے کوئی ایسی نئی بات کی، نہ مولانا فضل الرحمان نے کوئی نئی بات کی، نہ ہی مریم نواز نے کوئی بات کی، نہ ہی بلاول بھٹو نے کوئی نئی بات کی۔ اور آہستہ آہستہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب عوام یہ سمجھ چکی ہے کہ وہی باتیں بار بار ہو رہی ہیں، یا تو کوئی الیکشن کے دن ہو، یعنی الیکشن ہونے کو ہو، تو نظر آتا ہے کہ وہاں پر عوام نکلتی ہے، عوام دیکھتی ہے کہ کیا اعلانات ہوں گے، کیا باتیں ہوں گی۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے عوام کو نکالنے میں، کیونکہ بار بار وہی باتیں رپیٹ ہو رہی ہیں۔ کوئی نئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو سامنے آ رہی ہو۔ ہاں کوئی ایسی نئی بات سامنے آتی آج تو شاید ایک اس کا کوئی تھریٹ ہوتی حکومت کو۔ حکومت نے جو ہے فری ہینڈ دینے کے باوجود جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کیا وجہ ہے، کراؤڈ اکٹھا کیوں نہیں ہو سکا؟ اور پھر جو یہ بتایا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی بھی استعفے دے گی، اس میں بھی ہمیں دیکھنے میں آیا کہ پیپلز پارٹی کے اندر سے بہت سی چیزیں آواز اٹھ رہی ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں وہ جو ترجمان ہیں، اور ظاہر ہے ان کا ایک پارٹی میں ایک بڑا رول تھا، وہ ہیومن رائٹس کی کمیشن کے وہ چیئرمین بھی تھے، ہیڈ بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے صرف 2 دن پہلے، جب جلسہ ہونا ہے اس سے 2 دن پہلے جو ہے وہ ترجمان بلاول بھٹو، یعنی جو پیپلز پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں، ان کے ترجمانی سے استعفیٰ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی یعنی جو حکمت عملی ہے یا پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ جو کچھ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بھی 2-3 وجوہات ہیں، جس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے، اعتزاز احسن آپ کے سامنے ہے، وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو کچھ کرنے جا رہی ہے سمجھ سے بالا تر ہے، کہ سندھ میں 13واں سال ہے حکومت ہے پیپلز پارٹی کا۔ پھر بلاول بھٹو کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ آپ مریم نواز یا میاں صاحب کے کہنے پہ اگر آپ یہ کریں گے
تو شہباز شریف سے بھی ذرا پوچھ لیں وہ کیا چاہتے ہیں، یا باقی جو سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون سے وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان وہ باہر ہیں، اسی طرح نواز شریف ملک سے باہر ہیں، مریم نواز باہر ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ٹکراؤ جو ہے وہ مزید مضبوط ہو، استعفے دیے جائیں اور پھر نئے الیکشن ہوں۔ ظاہر ہے ان کی حکمت عملی سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن جو آنے والا ہے مارچ میں سینٹ کا، اس میں بھی پیپلز پارٹی کی مزید سیٹس بھی آ رہی ہیں، سندھ کی حکومت ان کے پاس موجود ہے، اور پھر وہ ریوائول کی سیاست جو ہے وہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر ہم گلگت بلتستان کے الیکشن کی بات کریں تو وہاں پر پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ اس وقت موجود ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے ابھی اس ٹائم اچھی 3-4 سیٹس جو ہے لینے میں کامیاب رہی، لیکن ووٹ کے اعتبار سے پیپلز پارٹی نے وہاں پر جو ہے وہ اسی طرح اگر ہم بات کریں کشمیر کا الیکشن آنے والا ہے، وہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، وہاں پر بھی پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید اس کو مزید ووٹ کچھ سیٹس نکالنے میں کامیاب ہوگی۔ سندھ میں ان کی حکومت ہے، سینٹ میں ان کی مزید سیٹس آنے کو ہیں۔ یہ ساری صورتحال جو سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو یا پیپلز پارٹی کو یہ جب سمجھانے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد سے اب یہ طے پایا کہ شہباز شریف کے ساتھ بھی ملاقات رکھی گئی۔ ظاہر ہے بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات ہوگی، جیل میں حال احوال پوچھا جائے گا، لیکن سیاستدان جب بھی کہیں ملتا ہے، جہاں کہیں تعزیت پہ جاتا ہے، بلاول بھٹو کا مریم نواز کے پاس تعزیت کے لیے جانا اور پھر اس کے بعد شہباز شریف کے پاس جانا، یہ واضح ہے کہ وہ بیسیکلی جج کرنا چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی مسلم لیگ نون میں جو شہباز شریف گروپ ہے یا جو مریم نواز ہے وہ ان کے آپس میں کس حد تک جو ہے وہ ایک پیج پہ ہیں، کیا شہباز شریف بھی یہی چاہتے ہیں یا شہباز شریف کچھ اور چاہتے ہیں۔ یہ آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو بھی جو ہے وہ تھوڑا محتاط ہو چکے ہیں، وہ مریم نواز سے یا شہباز شریف سے ملاقات کے بعد صورتحال کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ لیکن آج کا جو ایک جلسہ تھا جس کے بڑے باتیں ہو رہی تھیں اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ایک بہت بڑی پاور شو ہوگی اور کوئی نئی حکمت عملی پی ڈی ایم کی طرف سے آئے گی، کوئی نئی حکمت عملی نہیں آئی، وہی آپ کے پاس ساری وہی باتیں میاں نواز شریف صاحب نے کی اور مریم نے بھی وہی باتیں کی، اور ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی وہی باتیں کی، لیکن دوسری طرف احتساب کا عمل جو ہے وہ تیز ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ 3-4 دن پہلے ہی مولانا فضل الرحمان کی جو جائیدادیں ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں، مزید جائیدادیں سامنے آئی ہیں، اسی طرح جو کیسز ہیں وہ بھی آخری مراحل میں ہیں، اور کوشش ہو رہی ہے، سپریم کورٹ بھی یہ نیب کو بھی کہہ چکی ہے اور نیب کی بھی نئی عدالتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ فعال ہو جائیں گی، تو کوشش یہی ہوگی کہ اب احتساب کا عمل تیز ہو اور نئے کیسز سامنے آئیں گے، نئے فیصلے سامنے آئیں گے، اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون کا بھی یہی کوشش ہوگی کہ ان کی جو حکمت عملی ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ایکٹیو رول رہے، تاکہ وہ پریشر اپنا ڈیولپ کر سکیں، اور دوسری طرف سے یہ پریشر ہوگا کہ ان کے کیسز وائنڈ اپ ہوں، ان کو سزائیں ہوں، اور پھر مزید جو عوام جو اس حد تک نکلی ہے وہ مزید جو ہے وہ ان کے لیے نہ نکل سکے۔ تو یہ ایک ہمیں دیکھنے میں نظر آیا کہ آج جو صورتحال نظر آ رہی تھی، جو بتایا جا رہا تھا کہ شاید وہ کراؤڈ اکٹھا ہوگا، وہ نہیں ہو سکا، اس کی ریزن کیا ہیں وہ ظاہر 1-2 دن کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ بہت سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو ممبرز ہیں کچھ تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور دوسری طرف جو ہے کہ لاہور میں صرف 14 میں سے 10 سیٹس مسلم لیگ نون کے پاس ہیں، 14 لاکھ کے قریب ووٹ بینک ہے۔ گجرانوالہ سے اگر ہم بات کریں تو وہاں سے 6-7 لاکھ ووٹ ہے، تو 20 لاکھ ووٹ جو 2 شہروں کا ہے، جو گڑھ ہے مسلم لیگ نون کا، وہاں سے بھی عوام نہ نکلنا۔ پھر مولانا فضل الرحمان کی اگر ہم بات کریں، ان کی بھی اچھا خاصا کراؤڈ ہمیں دیکھنے میں آیا، ان کے جھنڈے آپ نے دیکھیں، اور پھر اگر یہ سارا کراؤڈ صرف لاہور سے اگر صرف 15-20 ہزار کا کراؤڈ نکل سکا اور باقی دیگر پولیٹیکل پارٹیز مل کر ٹوٹل اگر ہم ایک مان بھی لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ جناب 40 سے 50 ہزار کراؤڈ ہے، تو یہ بہت کم کراؤڈ ہے۔ وجہ کیا ہے یہ بھی پی ڈی ایم کو سوچنا ہوگا، اور ظاہر ہے اس پر اب بات یہی ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی حکمت عملی سامنے نہیں آئی جس سے کہا جا سکے کہ جناب بہت بڑا کوئی آج جلسہ ہوا، بہت بڑے اعلانات ہوئے، پی ڈی ایم یہ کرنے جا رہی ہے، یعنی حکومت کے لیے کوئی خطرے کی بات سمجھ نہیں آئی۔ ابھی تک لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے، اور کوشش کیجیے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو شیئر بھی کریں اور کومنٹس بھی کریں۔